دین کا پڑھنا ہماری ذمہ داری میں داخل ہے۔ دین کے پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں حکم ہے۔ سب سے پہلی وحی جو قرآن مجید کی نازل ہوئی ہے وہ اقرا سے ہوئی ہے، اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن پڑھنا ذریعہ ہے، مقصد دین کا سیکھنا ہے۔ ایک آدمی دین پڑھتا ہے، کتابیں ساری پڑھ جاتا ہے، دین سیکھتا تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوا۔ میں نے ایک دن یہاں بتایا تھا کہ غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے دین پڑھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں، جن میں مکمل تمہارا دین پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ، اصول حدیث، حتیٰ کہ فلسفہ منطق تک پڑھایا جاتا ہے۔ اور وہ پڑھنے والے بھی یہودی عیسائی غیر مسلم ہوتے ہیں، پڑھانے والے بھی یہودی عیسائی غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو آیا ان کو اس پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے دین کا پڑھنا مسلمان کے لیے اگرچہ ضروری ہے، لیکن مقصد نہیں ہے، یاد رکھو، مقصد دین کا سیکھ۔ یہ ایک کاغذ ہے مثال کے طور پر، یا کاپی ہے، اس پر نماز، وضو، غسل مکمل لکھا ہوا ہے۔ اب میں پڑھ لیتا ہوں کہ وضو کے فرض اتنے ہیں، سنتیں اتنی ہیں، نفلیں اتنی ہیں، فلاں اتنی ہیں، فلاں اتنی، سارا میں نے پڑھ دیا۔ غسل کو میں نے پڑھ لیا، پھر نماز کو بھی میں نے پڑھ لیا کہ نماز میں رکعتیں فلاں فلاں اتنی اتنی ہوتی ہیں، یہ پڑھا جاتا ہے، رکوع یہ ہے، سجدہ یہ ہے۔ اب میں نے پڑھ لیا، لیکن میں نے وضو کا عمل نہیں کیا، وضو کرنا سیکھا نہیں ہے۔ بس پڑھ لیا وضو، وہاں لکھا ہوتا کاغذ پہ۔ میں نے غسل کرنا سیکھا نہیں ہے، غسل نہیں کیا، صرف یہ کہ پڑھ لیا۔ نماز پڑھنا سیکھا نہیں ہے کہ رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، قیام کیسے کیا جاتا ہے، نماز پڑھی کیسے جاتی، کاغذ میں پڑھ لیا، کتابچہ میں نے نماز کا سارا پڑھ لیا۔ تو اب بتائیے مجھے اس پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ لیکن مقصود کیا تھا؟ دین کا، نماز کا سیکھنا، لیکن میں نے سیکھا نہیں ہے، تو اب مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دین کا پڑھنا الگ چیز ہے اور دین کا سیکھنا الگ چیز ہے۔ دین پڑھتے ہم بھی ہیں، دین پڑھتے غیر مسلم بھی ہیں، دین پڑھتے ہم بھی ہیں، دین پڑھتے کافر بھی ہیں۔ کیا یونیورسٹیوں میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا؟ پڑھایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایم اے اسلامیات کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، وہ فقہ بھی پڑھتے ہیں، اصول شاشی پڑھتے ہیں، فلاں فلاں کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن دین سیکھتے نہیں ہیں۔ نہ ان کے لباس میں دین نظر آتا ہے، نہ ان کی شکل و صورت میں دین نظر آتا ہے، نہ ان کے سونے کھانے جاگنے میں دین نظر آتا ہے۔ پڑھا ہے دین انہوں نے، لیکن دین سیکھنے کی جگہ ہیں۔ تبلیغی جماعت، تبلیغی مرکز دین سیکھنے کی جگہ ہیں۔ ہم نے دین سیکھنا ہے، صرف دین پڑھنا نہیں ہے۔ ہم نے دین کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے۔ تو دین سیکھنے والے کا اور دین پڑھنے والے کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے دین کو ان کی طرح صرف یہ نہیں کہ مجھے وضو میں نے پڑھا ہوا ہے، تفسیر میں نے پڑھی ہوئی ہے، قرآن میں نے پڑھا ہوا ہے، بھی پڑھا ہوا ہے، تیری شکل و صورت، تیرا رنگ، تیری فلاں نماز تو نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن تجھے نماز پڑھتا کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو نے وضو پڑھا ہوا ہے، وضو اس کو کہتے ہیں، لیکن اگلے دن میں سن رہا تھا ایک ہندو ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، اس سے پوچھا گیا مسلمانوں کا کلمہ کیا ہے، اس نے پورا سنا دیا۔ اس سے پوچھا گیا خلفائے راشدین مسلمانوں کے کون ہیں، اس نے چاروں کے ترتیب وار نام بتا دیے۔ نوجوان خلیفہ عثمان غنی ہے، چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، وہ ہیں، وہ سارا اس نے بتا دیا۔ تو کیا اس سے اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ وہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اس نے سیکھا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے سیکھا ہوا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین سیکھنا ہے، یا صرف دین پڑھنا ہے؟ تو دین سیکھنا ہے۔ تو دین سیکھنے والے، اب میں ایک بات ضمنی طور پہ عرض کرتا ہوں، جتنے بچے ہمارے رات سفر کر کے آئے ہیں، نمبر 1 انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، نمبر 2 انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر دین سیکھا ہوا ہوتا انہوں نے تو کیا یہ نمازیں ان کی رہ جاتی؟ اگر رہ گئی تھیں سفر کی وجہ سے تو پھر قضا کر چکے ہو تو نہ کر چکے ہوتے۔ دین سیکھا نہیں ہے ہم نے،
صرف دین پڑھنے کے لیے ہوں، کدھر جا رہا ہے جی؟ دین پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر مزاج یہ ہوتا میں دین سیکھنے جا رہا ہوں تو پھر طالب علم کچھ اور ہوتا، پھر یاد کرنے پر نہیں دیتا، نماز سیکھنے پہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ اللہ دین کے سیکھنے پہ دیتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے وعدے ہیں، جتنے اللہ کے انعامات ہیں، جتنی اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں، جتنی اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں، قیامت میں جو حساب ہوگا، قیامت میں جو پوچھ گچھ ہوگی، وہ دین کے سیکھنے والے دین کے عمل کی ہوگی، وہ دین کے پڑھنے والی بات کی نہیں ہوگی۔ اس لیے دین کے پڑھنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کوئی ایک گروہ ہونا چاہیے جو جا کے سیکھے، واپس آ کے سکھائے۔ سب کو نہیں کہہ رہا، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن عالم ہونا ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن دین پر عمل کرنا، دین کا سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے، لازم ہے، ہر ایک بندے پر۔ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی شہری ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، دین کا سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ اس لیے دین کا سیکھنا یہ پہلی بات ہے۔ تو دین سیکھنے کی نیت کریں، دین پڑھنے کی نیت نہیں، کافی نہیں ہے، دین سیکھنے کی نیت کریں، مسلمان بننے کی نیت کریں، عالم بننے کی نیت نہیں۔ عالم بننے کی نیت الگ ہے، مسلمان بننے کی نیت الگ ہے۔ ہم نے مسلمان بننا ہے۔ اللہ نے ہم سے، وہاں لکھا ہوا ہے تمہارا مذہب کیا ہے، تم کون ہو، کیا جواب ہے؟ مسلمان۔ تعلیم الاسلام میں لکھا ہے نا، سوال کہ تم کون ہو، جواب کیا لکھا ہے؟ مسلمان۔ یا یہ لکھا ہے عالم، یا یہ لکھا ہے مولوی، کیا لکھا ہے؟ مسلمان۔ تو مسلمان بننا ہے ہم نے۔ تو اب میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے سفر کیا، ہماری عشاء کی نماز بھی مجھے پتہ ہے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، ورنہ مسلمان جو دین سیکھنے والا ہوتا ہے ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اب تو ہم بس سے اتر گئے ہیں، پہلے ہم فرض نماز پڑھیں، باقی کام بعد میں، سونا بعد میں، فلاں بعد میں، پہلے ہم کیا کریں کہ ابھی نماز ہماری قضا نہیں ہوئی، صبح کی اذان سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ادا پڑھی جا سکتی ہے۔ تو وہ کبھی بھی طالب علم نہ ہوتا جو دین سیکھنے والا ہوتا، وہ آتے ہی فوراً وضو کرتا، وضو کر کے پہلے نماز پڑھتا، نماز پڑھ کے پھر سونے کی سوچتا، پہلے وہ قضا نماز پڑھتا اوپر اگر رہ گئی تھی پچھلی کوئی، پھر وہ ادا نماز پڑھتا۔ صبح کی نماز کے بعد کتنا وقت گزر گیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت گزرا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، سنتیں پڑھ لیں، کوئی نفلیں پڑھ لیں، لیکن یہ خیال نہیں آیا کہ میری عشاء کی نماز رہتی ہے، میری فجر کی نماز رہتی ہے، میں پہلے اس کو پڑھوں تو میرے ذمہ فرض ہے۔ اور اللہ کے ہاں ترتیب یہ ہے کہ اس وقت تم عصر نہیں پڑھ سکتے جب تک پہلے قضا نہ پڑھو، ظہر نہیں پڑھ یا ہوئی ہیں تو ایک دو ہیں، تھوڑی ہیں، صاحب ترتیب ہیں، تو ان کو تو کم از کم اتنا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے منہ پر مکھی بیٹھی، اس کو اڑانے کی تو فکر ہے کہ یار یہ مکھی بیٹھی اس کو ہٹا دوں، لیکن نماز جیسا فریضہ جس میں روزانہ فضائل اعمال سنتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، کیا سنتے ہیں اس میں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے، جس کی نماز نہیں اس کا، وہ سارے فرائض، سارے فضائل کس لیے سنتے ہیں بھائی؟ وہ کہ رسم پوری کرنی ہے کہ بھئی عشاء کی نماز کے بعد ہم نے فضائل اعمال پڑھ کے رسم پوری کرنی ہے، رسم پوری کرنی ہے، تو پھر رسمیں پوری کرنے تو نہیں، رسموں کو جو دین مٹانے کے لیے آیا ہے۔ دین اسلام رسموں کا دین نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ دین کا سیکھنا الگ ہے، دین کا پڑھنا الگ ہے۔ آپ دین سیکھنے کی نیت کریں، مسلمان ہونے کی نیت کریں اور عملاً کر کے دکھائیں، ورنہ یقینی بات ہے قیامت میں جوتے پھر کھرے ہیں، پھر فرشتے بڑے بے رحم ہیں، غلاظ شداد لا یعصون ما امرهم اللہ ویفعلون ما یؤمرون۔ پھر ان کا یہ حال ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری عوام الناس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ عوام الناس تو عوام الناس ہے۔ اب باہر جو ریڈیاں چلا رہے ہیں، جو دکان پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی اگر اس طرح بے فکر ہوں جیسے ہمارا حال ہے تو پھر ہم تو منتخب لوگ ہیں، ہم نے تو پتہ نہیں اللہ نے ہمیں چنا ہے اس مقصد کے لیے، اور ہمارا حال بھی اتنا کمزور ہو تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔